السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ، جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر با آواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ ربیع الاخر کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین، اس سال جتنے تیرے بندوں اور بندیوں نے پیر پیرا میر میرا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک اور آپ کی 11ویں شریف منایا ہے یا منا رہی ہے، ان سب کو تو سیدنا سرکار غوث اعظم کی 11ویں شریف کا صدقہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما، اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے سچی پکی محبتوں کی توفیق نصیب فرما۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، اور رسول اللہ کا دشمن ہے دشمن غوث اعظم کا، رسول اللہ کا دشمن ہے دشمن غوث اعظم کا، رسول اللہ کا پیارا ہے پیارا غوث اعظم کا، اور فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، اور جمیل قادری سو جاں سے قرباں اپنے مرشد پر،
جمیل قادری سوجا سے قرباں اپنے مرشد پر بنایا جس نے ہم جیسوں کو بندہ غوث اعظم کا۔ اور ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج کی رات ہم اور آپ ملاڈ مالونی کی سرزمین پر جشن سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ فرمایا گیا انبیاء کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے، انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، اور اولیاء کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو انبیاء کے ذکر پاک کی محفل سجے، اللہ رب العزت اس پر ہمیں اور آپ کو عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب اولیاء اکرام کے ذکر پاک کی محفل سجے تو رب تبارک تعالیٰ ولیوں کے ذکر کو ہمارے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے لوگ امام الانبیاء کی 12ویں بھی مناتے ہیں اور بڑے پیر کی 11ویں بھی مناتے ہیں۔ 12ویں مناتے ہیں تو اللہ عبادت کا ثواب دیتا ہے، اور 11ویں مناتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، انبیاء اور اولیاء کا ذکر اہل سنت والجماعت کے لوگ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انبیاء اور اولیاء کا ذکر کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اپنے نبیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے اور اپنے ولیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں رب تبارک تعالیٰ قرآن مقدس میں حضرت مریم کے کمرے میں آنے والے بے موسم کے پھلوں کا ذکر کرتا۔ اب یہ بے موسم کے پھل جو حضرت مریم کے کمرے میں آتے تھے، ظاہر ہے یہ حضرت مریم کی کرامت، اور رب تبارک تعالیٰ یہ کرامت بتا کر گویا اپنے ولیہ کا اختیار بتا رہا ہے، اپنے محبوبین کا، اپنے برگزیدہ بندوں اور بندیوں کا پاور بتاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی برگزیدہ بندی کے کمرے میں بے موسم کے پھل پیدا فرما دیتا۔ اسی طرح رب تبارک تعالیٰ قرآن مقدس میں اصحاب کہف کا ذکر فرماتا ہے۔ یہ اصحاب کہف کون تھے؟ یقیناً یہ نبی نہیں تھے، بلکہ یہ بنی اسرائیل کے ولیوں کی جماعت تھی، جو اپنے دور کے بادشاہ کی ظلم و زیادتیوں سے تنگ آ کر اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے ایک غار کے اندر جا کر چھپ کر بیٹھ گئے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ان کا پورا واقعہ نقل فرمایا۔ ایک غار میں جا کر چھپ کر بیٹھے تھے اور اس غار میں ان کی آنکھ لگ گئی۔ وہ اس غار میں تقریباً 310 سال تک سوتے رہے۔ 310 سال کا عرصہ گزر گیا، اور جب وہ سو کر اٹھے 310 سال کے بعد تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ ہم کتنی دیر یہاں پر سوئے ہوں گے؟ تو ایک کہتا تھا کہ بس آنکھ لگی اور کھل گئی، یعنی پلک لگی اور کھلی، اتنا ہی ہم سوئے ہیں۔ کوئی کہتا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوئے ہیں۔ تو اس طرح سے گویا 310 سال کا عرصہ لمحات میں گزر گیا اور انہیں احساس بھی نہ ہوا۔ تو اللہ قرآن مقدس میں بنی اسرائیل کے ان ولیوں کا ذکر بھی کرتا ہے اور ان کا اختیار، ان کی کرامت بھی بیان فرماتا ہے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ولی تھے، جناب آصف ابن برقیہ، اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا اور ان کے اختیار کا بھی ذکر کیا۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کا ذکر کرنا، اولیاء کا ذکر کرنا، یہ قرآن مقدس سے بھی ثابت ہے اور یہ حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے لوگ اسی لیے آج اپنے نبی کی 12ویں بھی مناتے ہیں اور غوث اعظم کی 11ویں بھی منایا کرتے ہیں۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے نام پر یہ محفل سجی، تو میں سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے منصب و مقام، ان کی شان، ان کی خوبی اور ان کی عظمتوں کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا۔ اور چونکہ آپ جانتے ہیں سنی دعوت اسلامی یہ ایمان و عقیدے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اعمال کی اصلاح بھی کرتی ہے، تو میں اس کے پیش نظر انہی واقعات کو سامنے رکھ کر، یعنی سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کو سامنے رکھ کر آپ تمام کی اور اپنی اصلاح کی بھی کوشش ساتھ ہی ساتھ کروں گا انشاءاللہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں گے کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ سید زادے، یعنی آپ کا تعلق جو ہے یہ اہل بیت سے ہے، آپ حسنی اور حسینی سید، والدہ کی طرف سے آپ جو ہے جا کر امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملتے، اور والد کی طرف سے آپ کی نسبتیں جا کر امام حسن رضی اللہ عنہ سے مل جاتی، اور امام حسن اور حسین کے ذریعے آپ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم تک پہنچتے ہیں، اور مولا علی کی نسبتوں کی بنیاد آپ امام الانبیاء تک جا کر پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ گویا حسنی حسینی سید ہیں، آپ نجم الطرفین، دونوں نسبتوں سے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے۔ آپ کے والد جناب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی، تاریخ میں آپ کا یہ نام بڑا مشہور ہے، ابو صالح آپ کا نام ہے، اور جنگی دوست جو ہے یہ آپ کا لقب ہے۔ اب جنگی دوست کی وضاحت صوفیہ نے اپنے اپنے انداز میں کیا۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ جو جناب ابو صالح تھے یہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پوری زندگی اسلام کی خاطر جہاد فرماتے تھے، تو پوری عمر جہاد آپ نے کی، اس جہاد کی وجہ سے آپ کو جنگی دوست کہا جاتا ہے، یعنی آپ نے جنگ کو اپنا دوست بنایا اور پوری زندگی آپ نے اسلام کی خاطر جنگ کیا باطل سے، تو اس لیے جنگی دوست۔ اور بعض صوفیہ نے لکھا کہ چونکہ آپ گوشہ نشین بزرگ، یعنی آپ نے دنیا کو ترک کر دیا، آپ اللہ کی رضا کے لیے جنگل و بیابان میں بھٹکتے رہتے، کئی دن کے مسلسل روزے رکھتے، شب بیداریاں کرتے، خوف خدا میں روتے تھے، تو آپ نے پوری زندگی اپنے نفس کے خلاف جہاد فرمایا، اپنے نفس سے، اپنی خواہشات سے، اپنی دلی آرزو تمناؤں سے آپ نے جنگ لے رکھی، تو اپنے نفس سے پوری زندگی جنگ کرنے کی وجہ سے آپ کو جنگی دوست کا لقب دیا گیا۔ تو یہ دو ریزنز صوفیہ نے بیان فرمائے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان جنگ میں تلوار لے کر باطل کا مقابلہ کرنا یہ بھی جہاد ہے، لیکن فرماتے ہیں یہ جہاد اصغر ہے، یعنی یہ چھوٹا جہاد ہے، اور اپنے نفس سے جہاد کرنا آقا فرماتے ہیں یہ جہاد اکبر، یعنی یہ بڑا جہاد، بڑا جہاد۔ حرام ہے کہ حلال ہے تمیز نہیں، دل کہہ رہا ہے یہ کھا لو، کیونکہ یہ ذائقے دار چیز، یہ لذت دار، یہ مزہ دینے والی، یہ مجھے پسند ہے، تو ہم اور آپ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر کھا لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ نفس کشی نہیں ہے، یہ تو نفس کی پیروی ہے، یہ تو نفس پرستی ہے، نفس کو فالو کرنا۔ اور اولیاء اور صوفیاء کی زندگی آپ دیکھیں، چاہے وہ جناب ابو صالح ہو، چاہے وہ سیدنا سرکار غوث اعظم ہو، چاہے وہ خواجہ غریب نواز ہو،
چاہے وہ خواجہ ثابت کلیری ہو، چاہے وہ وارث پاک ہو، چاہے وہ خواجہ نظام الدین اولیاء ہو، چاہے وہ بابا فرید گنج شکر ہو، چاہے صوفی حمید الدین ناگوری ہو، ان اولیاء کی زندگی دیکھیں تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، اور وہ یہ چیز تھی کہ اولیاء نے اپنی زندگی کو اپنی نفس و اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارا ہے، بلکہ اولیاء اکرام اپنے نفس کو دباتے تھے اور زندگی کے ایک ایک لمحے اپنے مولا کی اطاعت و فرمانبرداری کیا کرتے ہیں۔ تو یہ اولیاء کی خوبی، اولیاء کی شان۔ جانتے ہیں بزرگ آپ نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا، نفس کے خلاف 30 سال تک نفس سے لڑتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 30 ایئرز، 30 سال تک۔ میرے پیارے آقا کے پیروان ہو، اگر کسی بات کو دل للچائے اور آپ اس بات کو مان لیں، کھانے کی بات ہو، دیکھنے کی بات ہو، چلنے پھرنے کی بات ہو، یا بات کرنے کی بات ہو، کوئی بھی بات ہو، اگر دل کہہ رہا ہے کہ یہ کر لیں اور آپ نے وہ کر لیا بنا سوچے سمجھے، بنا غور و فکر کیے آپ نے کر لیا، تو ایسی صورت میں آپ کا یہ نفس جب دیکھتا ہے کہ میرا مالک تو میری ہر بات مانتا ہے، میں جو کہتا ہوں مانتا ہے، جو کہتا ہوں میری خواہش پوری کرتا ہے، تو یہ نفس دھیرے 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 موٹا ہو جاتا ہے، اور جب یہ موٹا ہوتا ہے تو باغی ہو جاتا ہے۔ باغی، میں ایک مثال دوں، اگر بچہ چھوٹا ہے، اشارہ کر دیا یہ چاہیے، اشارہ کیا، ماں نے دلا دیا، دوسری مرتبہ کچھ اور اشارہ کیا، باپ نے دلا دیا، پھر کچھ اور مانگا دلا دیا، کچھ اور مانگا دلا دیا، تو اس طرح بچپن سے ماں باپ ہر خواہش کو پوری کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، پھر جب وہ دن آتا ہے وہ کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے اور ماں باپ نہیں دیتے ہیں تو ضد پر اتر آتا ہے، پھر وہ رونے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، بھاگنے لگتا ہے، پیر پٹکنے لگتا ہے، بال نوچنے لگتا ہے، سر دیوار میں مارنے لگتا ہے، ہاتھ چھڑا کر بھاگتا ہے، یعنی بچپن سے اس کی خواہش پوری کرتے رہے، اب وہ بغاوت پر اتر آتا ہے، اور ماں باپ جو خواہش پوری نہیں کرتے اب وہ جبرن وہ چیز منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ اگر شروع سے اس کو روکا ہوتا، شروع سے اس کو منع کیا ہوتا تو وہ ضد نہ کرتا، وہ جانتا کہ میں مانگوں گا تو بھی نہیں ملے گا، اس کی وجہ کہ میرے باپ تو میری بات مانتے ہی نہیں۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ یہ تو بچے کی بات، نئی نئی بیاہ کر بیوی لائے، اب بیوی جو ڈیمانڈ کرتی شوہر خوشی خوشی پورا کرتا ہے، یار ابھی 1 ہی مہینہ تو ہوا شادی ہو کر، ابھی 1.5 مہینہ تو ہوا ہے، ابھی 2 ہی مہینہ تو ہوا، سوچتا ہے کہ ابھی تو نئی نویلی، ابھی چھوڑو اس کو، جو کچھ مانگے اس کی خواہشات پوری کرو، بعد میں کنٹرول کریں۔ تو آپ جانتے ہو اچھی طرح سے کہ جب شروع میں ڈھیل دے دی جائے تو بعد میں کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک چرواہا لے کر بکریاں نکلے میدان کی طرف اور لے جا کر ساری بکریاں چھوڑ دے میدان میں اور خود مزے سے سو جائے، یہ سوچ کر کہ چرنے دو دن بھر، شام کو ایک ساتھ جمع کر کے گھر لے جاؤں گا، تو ظاہر ہے کہ اس طرح سے اگر انہیں چھوڑ دے گا تو پھر وہ ساری بکریاں اس کے ہاتھ لگیں گی، یہ ضروری نہیں۔ تو صوفیہ کا یہی کام ہوتا، صوفیہ پوری زندگی نفس کشی کرتے، یعنی کسی اور سے دشمنی نہیں، اپنی نفس سے دشمنی، پوری زندگی نفس سے دشمنی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو میں بزرگ کے حوالے سے کہہ رہا تھا 30 سال تک نفس کے خلاف جہاد کیا انہوں نے۔ نفس نے ایک مرتبہ انار ڈیمانڈ کیا، بازار میں دیکھا انار، کہا تازے پھل آئے ہیں بازار میں، کاش یہ انار کھانے کو مل جاتے تو کتنا مزہ آتا۔ انہوں نے ڈانٹا، تو جانتا ہے میں تجھے نہیں دوں گا، پھر بھی مانگتا ہے، خاموش ہو جا۔ نفس خاموش ہو گیا، پھر دھیرے سے سر اٹھایا، کہتا ہے موسم چل رہا ہے انار کا اور یہ تازے بھی لگ رہے، یقیناً میٹھے ہوں گے، زیادہ نہیں تھوڑے مل جائیں تو بھی اچھا ہوگا۔ پھر ڈانٹا بزرگ نے، تو جانتا ہے میں تجھے نہیں دوں گا، پھر کیوں مانگتا ہے؟ چپ ہو جا۔ نفس مانگتا رہا، بزرگ ڈانٹتے رہے، خاموش کراتے رہے، یہاں تک کہ رات کو جب سوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ میرے آقا آ کر فرماتے ہیں اللہ کے بندے، اللہ نے نفس کا بھی تجھ پر کچھ حق رکھا، نفس تیرا تجھ سے حرام تو نہیں مانگ رہا ہے نا، حلال مانگتا ہے،
انار کھانا منع نہیں ہے میری شریعت میں، انار کو کھانے کی اجازت ہے، پھر تو اس کو انار کیوں نہیں دیتا؟ اب فرمایا گیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا، صبح ان کی آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے وہ انار کھاتے ہیں، سب سے پہلے انار۔ جب وہ انار کھانے لگے، جب انار کھانے لگے تو نفس نے سر اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ انار کے بعد تھوڑا سا دودھ پینے کو مل جائے تو مزہ آ جائے گا، تھوڑا سا دودھ پینے کو مل جائے تو مزہ آ جائے گا۔ پھر ڈانٹا، کہا تو مجھے ورگلاتا ہے، تو جانتا ہے میں تجھے نہیں دوں گا، آج جو میں نے تجھے انار دیا ہے اپنی مرضی سے نہیں دیا، میرے آقا نے حکم دیا تب میں نے تجھے انار دیا ہے، اب تو انار کھانے کے بعد دودھ پینا چاہتا ہے تو جیسے پہلے 30 سال تو نے صبر کیا اسی طرح 30 سال تک اور صبر کر لے، اگر میرے آقا حکم دیں گے تو میں تجھے دودھ بھی پلا دوں۔ یہ ولیوں کا طریقہ ہوتا ہے، یہ ولیوں کا۔ اب میں نوجوانوں سے کہوں گا، اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، نفس کی ہر خواہش کو ماننا آپ کو یقیناً حرام راستے پر لے جانے والا، یقیناً آپ کو جہنم میں جلانے والا۔ تو نفس کی ہر بات کو ماننا ضروری نہیں ہے، نفس بغاوت کرے گا، اسے دبائیں، اسے ماریں، اس کا گلا گھونٹیں، ہر جائز ناجائز کو خواہشات کو پورا نہ کرے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اے مسلمانوں، حلال و جائز، حرام و ناجائز خواہشات تو بڑی چیز ہے، اسے تو کبھی ماننا ہی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی نفس حلال مانگے تو حلال سے بھی اپنے نفس کو روکنا چاہیے۔ یہ جو ماہ رمضان کا روزہ فرض ہے نا، کیوں ہے یہ کیوں ہے؟ یہ اسی نفس کشی کے طریقے کے لیے، اسی کی ٹریننگ و تربیت کے لیے کہ میرے بندے 11 مہینے تو نے ہر حلال و جائز کو کھایا ہے، اب 1 مہینہ تو حلال و جائز سے بھی اپنے آپ کو روک لے۔ اب اگر تو اپنے نفس کو 1 مہینے کے لیے حلال و جائز سے روک لے جائے گا تو اب تیرا ویل پاور اتنا مضبوط ہو جائے گا، اب تیرا سیلف کانفیڈنس اتنا ڈیولپ ہو جائے گا کہ جب تو حلال سے اپنے آپ کو 1 مہینہ روک سکتا ہے تو یقیناً تو اگر اس تربیت کو 100% پالے گا تو اگلے 11 مہینے اپنے آپ کو حرام سے بھی روک سکے گا۔ یہ بزرگوں کا طریقہ، اولیاء کا طریقہ، بہت سی مثالیں۔ تو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کا معاملہ بھی یہی تھا، پوری زندگی نفس کے خلاف جہاد، پوری زندگی۔ فرمایا گیا آپ بھوکے تھے، دریا دجلہ کے کنارے سے آپ کا گزر ہوا، آپ تلاش کر رہے تھے کہ یہاں وہاں کچھ کھانے پینے کو مل جائے، اور جانتے وہاں کھانے پینے کی غذائیں کیا تھی؟ وہاں کوئی ریسٹورنٹ تو نہیں تھا، وہاں کوئی ڈیلیوری بوائے تو نہیں تھا کہ منگا لیتے آرڈر کر کے اور مل جاتا جو چاہتے، نہیں، بلکہ وہ جب نکلتے تھے یوں نفس کشی کے لیے جنگلوں بیابان کی طرف، تو درختوں کے پتے کھاتے تھے، گھاس کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، جانوروں کا شکار کرتے تھے، انہیں ذبح کر کے کھاتے تھے، یہی ان کا کھانے پینے کا معاملہ تھا۔ فرمایا گیا آپ گزر رہے تھے، بھوک کی شدت تھی، آپ کی نظر پڑی، آپ نے دیکھا نہر کے اندر سے ایک سیب بہتا ہوا چلا تھا، آپ بھوکے تھے، آپ نے لپک کر فوراً سیب کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اللہ کا نام لے کر کھا لیا۔ اب کھانے کے بعد ذہن میں خیال آیا، جب تک کھایا نہیں تھا تب تک اس کے بارے میں غور نہیں کیا، لیکن کھانے کے بعد ذہن میں خیال آیا کہ یہ سیب جو میں نے کھایا ہے یہ پانی میں خود بخود پیدا ہونے والی چیز تو نہیں ہے، یہ گھاس پھوس میں پیدا ہونے والی چیز تو نہیں ہے، یہ سیب یقیناً کسی نہ کسی درخت سے ٹوٹ کر اس نہر میں گرا ہوگا، اور جس درخت سے ٹوٹ کر گرا ہوگا اس درخت کا کوئی نہ کوئی مالک ضرور ہوگا۔ اب میں نے بن مالک کی اجازت کے یہ سیب کھا لیا، اگر قیامت کے دن اس سیب کے مالک نے میرے خلاف اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کر دیا تو پھر اللہ کی پکڑ سے مجھے بچانے والا کون ہوگا؟ آپ نے یہ واقعہ کئی بار سنا ہوگا، سنا ہے کہ نہیں سنا بتائیے، لیکن اس واقعے کے پردے میں جو موتی چھپے، جو راز پوشیدہ، آج میں آپ کو وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا، سمجھیں گے نا انشاءاللہ۔ اب آپ نے کھایا تو کھانے کے بعد احساس ہوا کہ اس کے مالک سے معافی مانگنی چاہیے،
ورنہ ممکن ہے قیامت کے دن وہ میرے خلاف مقدمہ دائر کر دے اور اس ایک سیب کا بن مالک کے اجازت کے کھا لینا قیامت میں میری پکڑ کا سبب بن جائے۔ جس طرف سے سیب بہ کر آیا تھا آپ نہر کا وہ راستہ پکڑ کر چل پڑے۔ بہت دور جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ نہر کے کنارے ایک سیبوں کا باغ، جس باغ کی بہت سی ٹہنیاں پھلوں سے لدی ہوئی اس نہر کے اندر تک پہنچی۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ سیب جو میں نے کھایا تھا ہو نہ ہو انہی پیڑوں میں سے کسی پیڑ کا ہو۔ آپ نے نہر کو پار کیا، پار کر کے باغ میں تشریف لے گئے۔ باغ میں آپ گئے تو آپ نے دیکھا ایک نورانی چہرے والے بزرگ جو تھے وہ باغ کی رکھوالی کر رہے۔ آپ قریب گئے، جا کر سلام کیا ادب سے۔ بزرگ نے جواب دیا۔ اب جناب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے اس باغ والے سے پوچھا کہ میں اس باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کون ہے، کہاں ہے؟ تو اس باغبان نے، اس نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا کہ نوجوان تو کون ہے، اس باغ کے مالک کو کیوں تلاش کرتا ہے؟ تو آپ نے آنے کی وجہ بتا دی کہ میں نے بن مالک کی اجازت کے نہر میں بہتا ایک سیب کھایا، بس اسی کی معافی تلافی کے لیے میں یہاں آیا ہوں، مجھے باغ کے مالک سے ملا۔ تو جانتے بزرگ نے جب یہ سنا تو بزرگ فوراً سمجھ گئے کہ یہ آنے والا نوجوان کوئی معمولی نوجوان نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا ولی معلوم دیتا ہے، اللہ کا ولی۔ اور جانتے انہوں نے کیوں پہچانا؟ کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ولی ہی ولی کو پہچانتا ہے، ولی ہی ولی کو پہچانتا ہے۔ ہم اور آپ نہیں پہچان سکتے۔ ہم غریب نواز کو پہچانتے، ہم غریب نواز کو، ہم غوث اعظم کو پہچانتے، ہم صابر کلیری کو جانتے، ہم خواجہ نظام الدین اولیاء کو جانتے، جن کی ولایت کے ڈنکے چاروں سو بج رہے ہیں، ہم انہیں تو جانتے ہیں وہ اللہ کے ولی۔ لیکن ہمارے بیچ کوئی اللہ کا ولی ہے کیا ہم اسے پہچانتے؟ نہیں پہچانتے۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا گیا ولی کو ولی ہی پہچانتا، ہم اور آپ نہیں پہچانتے۔ اس لیے ہم نے تو چرسیوں کو ولی سمجھ رکھا ہے، گنجیڑیوں کو ولی سمجھ رکھا ہے، شرابیوں کو ولی سمجھ رکھا ہے، آوارہ لوگوں کو، نفس پرستوں کو ولی سمجھ رکھا ہے۔ ہم نے تو اپنی آبادی میں رہنے والے جوہلا کو ولی سمجھ رکھا ہے۔ ہم نے تو ہر جھاڑ پھونک کرنے والے کو، ارے سکتے کا نمبر بتانے والے کو، دعا تعویذ کرنے والے کو ولی سمجھ رکھا ہے۔ تو ہم اور آپ چونکہ ولی نہیں ہیں، اس لیے ہر ایرے گہرے نتو کہرے کو ہم ولی سمجھتے ہیں۔ حقیقی ولی کو تو وہی پہچانتا ہے جو خود بھی اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ اب جس کی ولایت کے ڈنکے چاروں طرف بج گئے ہوں اسے تو سب پہچانتے، لیکن یوں عام عوام میں جو پوشیدہ ہو اسے ہر کوئی نہیں پہچانتا۔ اور ولایت کا ایک مقام اور ایک درجہ یہ بھی ہے، ولایت کی بہت سی کیٹیگریز ہے، بہت سے درجات، اس میں ایک درجہ یہ بھی ہے کہ وہ ولی ہوتا ہے لیکن خود بھی نہیں جانتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اللہ کا ولی، یعنی اس کا کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا اسے نہیں پتا ہوتا۔ اور بہت سے ولی ایسے بھی ہوتے کہ جب تک وہ زمین پر موجود ہوتے انہیں لوگ عام انسان سمجھتے، لیکن ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ان کی ولایت کو ظاہر فرما دیتا ہے، ان کی ولایت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں اولیاء اکرام جب تک زمین کے اوپر ہوتے اس وقت ان کے چاہنے والوں کی تعداد اتنی نہیں ہوتی جتنی تعداد ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہو جایا کرتی ہے۔ بتائیے آپ یہ بات تسلیم کرتے ہیں نا؟ غریب نواز کے کیا اتنے چاہنے والے اس وقت تھے جتنے آج ہیں؟ جب آپ موجود تھے اس وقت اتنے تھے جتنے آج ہیں؟ سیدنا سرکار غوث اعظم کے چاہنے والے کیا جتنے آپ موجود تھے اس وقت تھے جتنے آج ہیں؟ نہیں، آپ کو ماننا پڑے گا کہ اولیاء اکرام کے چاہنے والے ان کے زمانے میں بہت ہوتے ہیں لیکن صرف اتنے ہی نہیں ہوتے، ان کے پردہ کرنے کے بعد اللہ ان کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ فرما دیتا ہے، ان کی ولایت کے ڈنکے بجتے ہیں، ان کی کرامات کا تذکرہ ہوتا ہے، تب لوگوں کو پتا چلتا ہے۔ وہ لوگ جو جانتے بھی نہیں تھے انہیں بھی پتا چلتا ہے کہ وہ تو اللہ کا ولی،
وہ تو اللہ کا مقبول بندہ. تو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے جب آنے کا ریزن بتایا تو بزرگ نے فوراً پہچان لیا یہ معمولی بندہ نہیں ہے, یہ تو اللہ کا اللہ والا معلوم دیتا, اللہ کا ولی معلوم دیتا. اب جانتے بزرگ کا نام کیا تھا؟ بزرگ بھی اللہ کے ولی تھے, ان کا نام عبداللہ سمئی. عبداللہ سمئی. اب عبداللہ سمئی نے کہا کہ نوجوان, تو اگر چاہتا ہے کہ سید کی خطا معاف تو سن, سب سے پہلے تو اس باغ کا مالک میں, اور دوسری چیز یہ کہ تو نے تو بہت بڑی غلطی کر دی. اب یہ سید یوں ہی معاف نہیں ہوگا, تجھے اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے کہا اسی لیے تو آیا ہوں, آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار, آپ جو کہیں گے. تو عبداللہ سمئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نوجوان, تجھے اس سید کے عوض 1 سال تک میرے باغ کی باغبانی کرنی پڑے گی. بعض علماء نے 10 سال لکھا, بعض نے 1 مہینہ لکھا. بہرحال 10 سال ہو, 1 سال ہو یا 1 مہینہ, اس کو اگر دیکھیں تو ایک سید کے مقابلے 1 مہینہ بھی نوکری کرنا بہت زیادہ قیمت ہے کہ نہیں, بتاؤ بہت زیادہ ہے نا. لیکن ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے اف تک نہیں کہا, فوراً تیار ہو گئے. آپ فرماتے ہیں کہ آخرت کی پکڑ سے بچ جاؤں, اس کے عوض دنیا میں جو کرنا پڑے مجھے منظور ہے, مجھے منظور. یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں وہاں, اگر ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کی جگہ ہم اور آپ, اور بزرگ فرماتے کہ سید کے عوض تجھے 1 مہینہ میرے باغ میں نوکری کرنی پڑی, فوراً تیور چڑھ جاتا کہ نہیں چڑھ جاتا؟ ہم فوراً کہتے یار ایک تو عزت سے میں آیا ہوں تیرے پاس معافی مانگنے, اوپر سے تو ناٹک کر رہا ہے. اگر معاف کرنا ہے تو کر, نہیں تو جو کرنا پڑے کر, بن پڑے تجھ سے کر لینا, میرا جا جو بن پڑے کر لینا. بتائیے یہ ہماری بات کا طریقہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور صرف یہی نہیں, ہم اور آپ ہوتے تو کہتے ایک سیب کھایا تھا غلطی سے, آیا ہوں معافی مانگنے, تجھے ناٹک چڑھا ہے, تو میری بات سمجھتا نہیں ہے, ایک غلطی سے کھایا تھا, اب یہاں تک آ گیا ہوں تو 8-10 اور لے کے جاؤں گا, تو کیا کر لے گا؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو ہم اور آپ عام بندوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے, لیکن اللہ والوں کے سامنے دنیا نہیں صرف آخرت ہوا کرتی ہے. آخرت کی پکڑ سے بچ جاؤں, اس کی خاطر دنیا میں جو سزا ملے مجھے منظور. تو عبداللہ سمئی نے فرمایا تجھے 1 سال تک نوکری کرنی پڑے گی. کہا مجھے منظور, لگ گئے ڈیوٹی پر. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں, ذرا بتاؤ کیا بڑا سے بڑا مفتی بھی یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ جناب ابو صالح نے وہ جو سیب بہتا ہوا اٹھا کر کھایا وہ حرام میں شمار ہے, ناجائز میں شمار ہے, چوری میں شمار ہے؟ کیا بتاؤ کوئی وقت کا مفتی فتویٰ دے سکتا ہے؟ نہیں. بلکہ جانتے ہو چوری کا مال کون سا ہوا؟ چوری کا مال اسے کہیں گے جو مالک کے قبضے میں ہو, یعنی مالک کے قبضے میں کوئی مال ہو اور اسے بن مالک کی اجازت کے اس کی غیر موجودگی میں اٹھا لیا جائے, یا رات کے اندھیرے میں اٹھا لیا جائے, یا نظر بچا کر اٹھا لیا جائے, اس مال کو چوری میں شمار کیا جائے گا. لیکن یہ مال جس کا کوئی مالک موجود نہیں تھا, اور یہ مال جو نہر میں بہتا چلا جاتا تھا, جس کی مالک کو بھی پرواہ نہیں تھی, اور یہ کوئی پہلا سیب نہیں تھا جو نہر میں ٹوٹ کر گرا تھا, ظاہر ہے اس باغ کے کئی سیب روزانہ ٹوٹ کے گرتے ہوں گے. جناب عبداللہ سمئی کو ان سیبوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی, نہ اسے اٹھانے جاتے تھے, نہ اس کا پیچھا کرنے جاتے تھے, نہ اٹھانے والوں سے قیمت لینے جاتے تھے, بلکہ آپ نے چھوڑ رکھا تھا کہ اتنا سیب میرے باغ میں لگتا ہے, میں اس کو دیکھوں, یا 2-4 جو دہر میں گر جاتے ہیں میں اس کو دیکھوں. یعنی وہ سیب جو عبداللہ سمئی کے باغ کا نہر میں بہ کر گیا تھا, جناب ابو صالح نے اٹھایا تھا, اس اٹھانے پر کوئی شرعی پکڑ نہیں ہے. لیکن اے مسلمانوں, اس کے باوجود بھی آپ معافی تلافی کے لیے آئے ہیں. آپ یاد رکھیں اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے, حرام تو دور کی چیز ہے, ناجائز تو دور کی بات ہے. اگر ان سے کوئی معمولی سی خطا بھی ہو جاتی ہے تو اس معمولی سی خطا پر بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ گریزاری کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا کرتے ہیں. آج ہم اور آپ اس کے برعکس ذرا دیکھیں, کہاں کہاں کیا کیا کب کب اٹھاتے کھاتے ہیں,
کبھی ہم نے غور کیا اس کے بارے میں؟ جو کھا رہے ہیں حلال ہے کہ حرام ہے؟ جو کھا رہے ہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کبھی ہم نے اس کی پرواہ کی ہے؟ کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا، اجازت ہے آپ؟ توجہ سے سنیں، آپ بھی ہماری مائیں بہنیں، ہم اور آپ غور و فکر نہیں کرتے کہاں کیا کھاتے ہیں، جائز ہے ناجائز؟ مثلا آپ نے 1 کلو سیب خریدا، کسی فروٹ والے سے 1 کلو سیب لیا، اب وہ سیب وزن کر رہا تھا، آپ نے سیب کا سودا کیا ہے، سیب کی قیمت دیں، لیکن جب تک وہ فروٹ والا وزن کرتا ہے تب تک بن مالک کی اجازت کے آپ انگور توڑ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بتائیے عادت ہے کہ نہیں ہے بہت سے لوگوں کو؟ بن مالک کی اجازت کے انگور توڑا، 2 4 5 صحیح توڑا اور کھانا شروع کر دیا، لینا نہیں ہے، اجازت بھی نہیں ہے، قیمت بھی دینے کی نیت نہیں ہے، صرف انٹینشن یہ ہے کہ جب سیب 120 روپے میں خرید رہا ہوں، اگر کچھ انگور بھی کھا لوں گا تو یہ منع نہیں کرے گا، اس کی وجہ کہ جانتا ہے کہ اگر میں انگور کھانے سے روکوں گا تو یہ سیب بھی نہیں لے گا، ناراض ہو کر کسی اور کے پاس چلا جائے گا، تو مجبوراً وہ فروٹ والا خاموش ہے، آپ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں بن مالک کی اجازت کے اور بن قیمت دیے آپ نے وہ جو انگور کھائے ہیں، کیا شریعت میں اس کا کھانا جائز ہے؟ اسی طرح سے راستے میں گزرے، کوئی چنا سینگ لے کر کھڑا ہوا ہے بیچنے کے لیے غریب آدمی، آپ گزر رہے ہیں، بن اس کی اجازت کے 1 مٹھی آپ نے چنا اٹھا لیا اور کھاتے ہوئے چلے گئے، آپ نے کبھی سینگ اٹھا لیا، مونگ پھلی اٹھا لی، بن اجازت کے کھاتے ہوئے چلے گئے، نہ قیمت دینا نہ اجازت لینا، یوں مالک کی چیز کو بن اجازت کے اور بن قیمت کے لے کر جو کھاتے ہو، کبھی غور کیا ہے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اے مسلمانوں، آج اگرچہ وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے، لیکن یاد رکھنا یہی 2 4 دانے آپ کا بن اجازت کے کھانا قیامت میں اتنا مہنگا پڑے گا کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے خلاف مقدمہ دائر کرے گا تو اللہ کی پکڑ سے پوری کائنات بھی آپ کو بچا نہیں سکتی۔ اسی طرح میں اپنی بہنوں سے کہوں، کہیں سبزی ترکاری خریدتی، اب اس سے 20 روپے 40 روپے 60 روپے 100 روپے کا سامان خریدا اور بن اس کی اجازت کے کبھی کڑی پتہ اٹھا لیا، کبھی پودینہ اٹھا لیا، کبھی نیمبو اٹھا لیا، بن اس کی اجازت کے گرم مسالے اٹھا لیا، وہ روکتا رہتا ہے، مت لو، آج نہیں دوں گا، مہنگا ہے، اتنا جو تم نے لیا یہ 5 روپے کا، یہ جو تم نے اٹھا لیا یہ 10 روپے کا، لیکن وہ عورت اس سے ڈانٹتی اور کہتی کہ ابھی سبزی ترکاری بھی تم سے نہیں لوں گی، تو جانتا ہے میں ہمیشہ تجھ سے لیتی ہوں، اور پھر اتنا دینے میں تو ناٹک کرتا ہے، میں تجھ سے لیتی ہوں اس لیے میں نے لے لیا، ورنہ میں نہیں لیتی، نہیں دینا تو بتا میں کہیں اور چلی جاؤں گی۔ میں پوچھتا ہوں کہ بن مالک کی اجازت کے یا اس کا دل دکھا کر جبرن آپ نے یہ جو مفت میں 2 4 5 روپے کی چیز اٹھایا ہے، کیا آپ کو پتا ہے آپ کے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اور میں ذمہ داری سے کہوں گا یہ 5 روپے کا مال مفت میں جو بن مالک کی اجازت کے اٹھا لیا، اب لے جا کر گھر کے کھانے میں آپ نے اس کو ملا دیا، اب یہ حرام و ناجائز دھنیے پودینے کے پتے نے آپ کے سارے کھانے کو کھانے کے لائق رکھا ہے یا وہ سارا حرام میں شمار ہو گیا؟ کیا آپ نے کبھی اس کے بارے میں غور کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ ارے وہ 1 سیب کھا لے بن مالک کی اجازت کے تو کفارے کے طور پر سال بھر باغبانی کریں، جھاڑو لگائیں، پانی دیں، بکریاں چرائیں، پھل توڑیں، بازار میں بیچیں، گھر کا پانی بھریں، 1 سال تک 1 سیب کا کفارہ۔ اے مسلمانوں، یوں ہی کوئی اللہ کا ولی نہیں بن جاتا۔ ہم نے سمجھا ہے ماوا گٹکا زردہ سگریٹ شراب چرس گانجا کھاتے پیتے لوگ ولی بن جاتے ہیں، نہیں نہیں ہے مسلمانوں، اپنی نفس اپنی خواہشات کو جو قربان کرتے ہیں مولا کی مرضی پر، اللہ انہیں کو زمین سے اٹھا کر مقام ولایت عطا کر دیتا ہے۔ ایک خاتون امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئی، آ کر کہتی حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے کیا مسئلہ بتاؤ؟ خاتون کہنے لگی میرا مکان
راستے کے قریب، راستے کے کنارے میں رات کو چاند کی روشنی میں بیٹھ کر گھر کی چھت پر دھاگا بنتی، سوت کاٹتی اور اسے بازار میں بیچ کر اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتی۔ کبھی کبھی بادشاہ وقت کی سواری بھی وہاں سے گزرتی تو بادشاہ کے آگے آگے جو فوجی مشال اٹھائے چلتے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس مشال کی روشنی میں میں سوت کاٹ لیتی، یعنی عام طور پر روزانہ جتنا دھاگا چاند کی روشنی میں بنتی ہوں، بادشاہ کی سواری جب نکلتی تو مشالوں کی روشنی میں اس رات زیادہ سوت کاٹ لیتی۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ مشالیں جو بادشاہ کے لیے جلائی گئی، اس کی روشنی میں نے جو دھاگا بنا ہے وہ دھاگا میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے سنا، حیران رہ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے عورت، میں تیرے سوال کا جواب دوں گا، پہلے تو مجھے بتا کہ تو ہے کون، کس گھر سے تعلق رکھتی، کون سے خاندان سے تعلق رکھتی، تیرا نام کیا ہے؟ خاتون کہنے لگی، حضور سائل کے سوال کا جواب دیا جاتا، سائل سے اس کا حسب نسب نہیں پوچھا جاتا۔ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہن سن، سائل کو دیکھ کر اسی کے اعتبار سے سوال کا جواب دیا جاتا، سائل جس مرتبے مقام کا جواب بھی اسی اعتبار سے ہوتا۔ تو بتا تو صحیح تو ہے کون، کس گھرانے سے تیرا تعلق، کس خاندان سے تیرا تعلق؟ خاتون کہتی ہے کہ سنے میں کوئی اور نہیں، میں جناب بشر حافی کی بہن ہوں۔ بشر حافی کون؟ اپنے دور کے بہت بڑے ولی۔ فرماتی میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ امام احمد بن حنبل بے ساختہ پکار اٹھتے، تیری جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو میں اس کے لیے اس دھاگے کو جائز قرار دے دیتا، اسے جائز کا فتویٰ دے دیتا، لیکن میں تیرے لیے اس دھاگے کو جائز کا فتویٰ نہیں دیتا، اس کی وجہ کہ تیرا گھر تو وہ گھر ہے کہ جس گھر سے تقوی کی نہر نکلا کرتی۔ تقوی کی نہر ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، کل تک جو عورتیں تھیں ان کے ذہن و فکر میں کیسے خیالات آیا کرتے تھے، ان کے دل و دماغ میں کیسے سوالات آیا کرتے تھے۔ وہ دھاگا میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز؟ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب ہم اور آپ پیزا ہٹ میں جا کر چکن پیزا کھاتے، جب ڈومینوز میں جا کر چکن پیزا کھاتے، جب میکڈونلڈ میں جا کر چکن برگر کھاتے، جب ہم کسی چلیا کے، بوری کے، ایرانی کے اور مختلف عقائد والے بدعقائد کے لوگوں کے ہوٹل میں جا کر مرغ مسلم کھاتے ہیں، نان ویج ڈشز کھاتے ہیں، ہم اس وقت سوچتے ہیں حرام کھایا ہے کہ حلال کھایا ہے، کیا شریعت نے اس چیز کو میرے لیے جائز قرار دے دیا ہے؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جب محراب و منبر پر ہم ہوتے ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، ان کا ذریعہ جائز نہیں ہے، ان کی شادی بیاہ میں جانا جائز نہیں ہے، اگر یہ بیمار ہو تو ان کی عیادت میں مت جاؤ، اگر یہ مر جائے تو ان کے جنازے میں مت جاؤ۔ ہم تمام بدعقیداؤں کو کافر کافر کہتے ہیں، اور جب ان کے ہوٹل میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر لالی پاپ نظر آتا ہے، وہاں تندوری ڈشز نظر آتی ہیں، وہاں پر مختلف ڈشز کے مینو نظر آتے ہیں، اس وقت ہم مسلمان مان کر سارا کچھ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کیا کبھی کھانے پینے سے پہلے غور کرتے ہیں کہ جو کھایا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ سن لو اے امام الانبیاء کے غلاموں، اگر ہم نے حرام و ناجائز کا ایک لقمہ کھایا ہے، پیٹ بھر کھانا تو بہت بڑی بات ہے۔ آقا فرماتے ہیں حرام کا ایک لقمہ اگر حلق کے نیچے اتر جاتا ہے، اللہ 40 دن تک اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ حرام کا ایک لقمہ کھا لو تو 40 دن سجدے قبول نہیں، 40 دن دعائیں قبول نہیں۔ اور کیوں یہ 40 دن کی کنڈیشن کیوں ہے جانتے ہو؟ فرمایا گیا ہم جو کھاتے ہیں نا، یہ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں صبح شام، یہ چیزیں ہمارے جسم کے اندر 40 دن تک کسی نہ کسی صورت میں موجود رہتی ہیں۔
کسی نہ کسی صورت میں 40 دن تک میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، غالباً جناب ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فرماتے ایک رات میں نے بیت المقدس کے اندر گزاری، میں نے بیت المقدس کے دربان سے کہا مجھے رات بھر عبادت کی اجازت دے، اس نے دروازہ کھول دیا، رات بھر میں عبادت کرتا رہا، جب رات کا کافی حصہ گزرا میں نے دیکھا بیت المقدس کے اندر 40 ابدال آتے، اس دور کے 40 ابدال آئے، انہیں دیکھ کر میں کونے میں چھپ گیا، ایک کونے میں چھپ گیا تاکہ انہیں نظر نہ ہو، اور وہاں بیٹھ کر ان کی گفتگو سننے لگا۔ ان 40 ابدال میں ایک جو تھا ان کا امیر تھا، وہ آپس میں گفتگو کرتے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے علاوہ اس وقت یہاں کوئی انسان بھی موجود، اس وقت ہمارے علاوہ اس مسجد کے اندر کوئی انسان بھی موجود۔ تو جو ان ابدالوں کے امیر تھے وہ کہنے لگے کہ ہاں ہاں ایک شخص یہاں چھپا بیٹھا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ جو 40 دن سے مسلسل عبادت کر رہا ہے لیکن اسے عبادت میں مزہ نہیں آتا، اسے عبادت میں خشوع اور خضوع میسر نہیں آتا، اسے عبادت میں لذت نہیں ملتی۔ جب ابراہیم بن ادہم نے یہ سنا، آپ فرماتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں فوراً باہر نکل آیا کہ جب انہیں پتا ہے کہ میں یہاں چھپا ہوں تو چھپ کر کیا مطلب۔ آپ فرماتے میں باہر آ گیا اور میں ابدالوں کے جو امیر تھے ان کے سامنے کھڑا ہوا، اور میں کہنے لگا کہ جب آپ کو پتا ہے کہ میری کیفیت اس وقت کیا ہے تو آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو عبادت میں خشوع اور خضوع نہیں ملتا اس کی وجہ کیا ہے۔ تو جانتے ہو جو ابدالوں کے امیر تھے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابراہیم سن لے، ایک مرتبہ تو نے یا 40 روز تو نے فلاں بازار سے کھجوریں خریدی تھی، اور جب کھجوریں لے کر تو چلا تو تو نے دیکھا زمین پر چند کھجوریں گری تھی، تو نے ان کھجوروں کو اٹھا لیا اور ان کھجوروں کو اپنے کھجوروں میں ملا کر تو نے ان کھجوروں کو بھی کھا لیا، تو نے اپنا سمجھ کر ان کھجوروں کو کھایا، لیکن سن لے وہ کھجوریں تیری نہیں تھی، وہ کھجوریں دکاندار کی تھی جو دکان سے نیچے گر گئی تھی، تو نے غفلت میں اسے اپنا سمجھ کر کھا لیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کھجوروں کو کھانے کی وجہ سے تجھے عبادت کی لذت نہیں ملتی، تجھے عبادت میں خشوع اور خضوع نہیں ملتا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں ذرا دیکھو، جان بوجھ کر نہیں کھایا تھا، کسی سے چھین جھپٹ کر نہیں کھایا تھا، کہیں سے چرا کر نہیں کھایا تھا، بلکہ غلطی سے کھا لیا تو اللہ کے ولی کو 40 دن تک عبادت کی لذت نہ ملی۔ آج ہم کہتے دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، آج ہم کہتے بگڑیاں کیوں نہیں ملتی، آج ہم کہتے پریشانیاں دور کیوں نہیں ہوتی، آج ہم کہتے بیٹی کے لیے رشتہ کیوں نہیں آتا جبکہ دعائیں تو بہت کروائی ہم نے، آج ہم کہتے بیٹے کو نوکری کیوں نہیں ملتی جبکہ دعا تو ہم ہر بزرگ سے کرواتے پھرتے ہیں، آج یہ پریشانیاں مصیبتیں کیوں ہیں، آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ تو اے مسلمانوں میں کہوں گا ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں کریں، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ سجدوں کے ساتھ ساتھ رکوع قیام و سجود کے ساتھ ساتھ ہم تلاوت قرآن مقدس کے ساتھ ساتھ ہم روزہ زکات صدقہ خیرات و فطرے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں ہمارے حلق کے نیچے جو دانہ اترتا ہے حرام کا ہے کہ حلال کا ہے، اگر یقیناً حلال غذا کھاتے ہو اللہ زبان میں تاثیر دے گا، اللہ دل کو قرار دے گا، اللہ سجدوں میں لذتیں عطا کرے گا، اللہ نمازوں میں خشوع و خضوع عطا کرے گا۔ اور اگر حرام کھاتے ہو تو یاد رکھنا حرام کھا کھا کر آپ جتنی بھی عبادت کر لو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، اور یہ عبادتیں نہ دنیا میں کام آئیں گی اور نہ آخرت میں کام آئیں گی۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک سیب کھایا تھا بن مالک کی اجازت کے، اور اس ایک سیب کے کفارے میں 1 سال نوکری کرنے کو تیار فرمایا گیا، 1 سال تک نوکری کرتے رہے، وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، 1 سال کا عرصہ پورا ہو کر بھی کافی وقت ہو گیا، لیکن مالک کے پاس جا کر اجازت نہیں چاہتے، معافی تلافی نہیں کرتے۔ جانتے عبداللہ سمئی خود پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ نوجوان 1 سال تو پورا ہو گیا، کیا تجھے گھر نہیں جانا، کیا تو نہیں چاہتا کہ میں تجھے چھوڑوں معاف کروں؟ تو ابو صالح جواب دیتے ہیں کہ 1 سال میں جانتا ہوں پورا ہو گیا،
لیکن میں جانتا ہوں آپ مجھ پر ظلم نہیں کریں گے۔ جب آپ کو یہ لگے گا کہ میں نے سیف کا کفارہ ادا کر دیا، مجھے یقین ہے آپ مجھے خود آزاد کر دیں گے، خود آزاد کر دیں گے۔ تو اس پر عبداللہ سمعی فرماتے ہیں کہ نوجوان، تو نے باغ کی خدمت بڑی اچھی، لیکن اب بھی اس سیب کی قیمت ادا نہ ہو سکی۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں تو تجھے ایک اور بات میری ماننی ہوگی۔ یہ آخری شرط ہے، یہ آخری کنڈیشن ہے۔ اگر تو یہ مان لے گا میں سیب کھانے کی غلطی معاف کر دوں گا۔ آپ فرماتے حضور جو کہے مجھے منظور، آخرت کی پکڑ کے مقابلے دنیا کی سزا جو دے مجھے منظور۔ تو اس پر جناب عبداللہ سمعی نے فرمایا کہ میری ایک بیٹی، تجھے میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا بے چوک چرا تیار ہو۔ جناب عبداللہ سمعی نے فرمایا نوجوان جلد بازی میں جواب نہ دے، سن پہلے سن تو صحیح میری بیٹی ہے کیسی، میری بیٹی ہے کون۔ اس کے بعد اپنی بیٹی کے حوالے سے بتانا شروع کر دیا۔ میری بیٹی اندھی ہے، میری بیٹی گونگی ہے، میری بیٹی بہری ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں ذرا سوچو، ایک باپ نکلتا ہے اپنی بیٹی کا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے تو بیٹی کے دامن میں لاکھ عیب ہو، لیکن لوگوں کو عیب بتا بتا کر رشتے نہیں ڈھونڈتا، بلکہ بیٹی کے عیب پر پردے ڈال کر اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے، اس کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے۔ نماز نہیں پڑھتی پھر بھی کہتا ہے میری بیٹی نمازی ہے، قرآن پڑھنا آتا نہیں کہتا میری بیٹی الحمدللہ قرآن پابندی سے پڑھتی ہے، چار لوگوں میں بیٹھنے کی تمیز نہیں کہتا میری بیٹی بڑی باادب ہے، اسے کھانا پکانا نہیں آتا لیکن کہتا میری بیٹی الحمدللہ اچھے اچھے کھانے بنا لیتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ یہاں دنیا میں ہمارے اور آپ کے جیسے دنیا دار اپنی عیب دار بیٹیوں کی تعریفیں کر کر کے رشتے لگاتے ہیں، لیکن قربان عبداللہ سمعی کی عظمتوں پر اپنی بیٹی کا رشتہ لگاتے ہیں تو بیٹی کے عیب گناتے ہیں۔ اور جانتے ہو وجہ کیا تھی؟ عبداللہ سمعی جانتے تھے میں رشتہ جس کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ دنیا کا معمولی بندہ نہیں ہے، اگر معمولی ہوتا تو حسن و جمال تلاش کرتا، وہ زلفوں آنکھوں کی بات کرتا، وہ کوالیفیکیشن اور کپڑے کی بات کرتا، وہ اس کے دم دولت اور حسن و جمال کی بات کرتا۔ جانتے تھے جس کے سامنے رشتہ پیش کرتا ہو اللہ کا نیک بندہ ہے، اور اللہ کا نیک بندہ وہ دنیا نہیں دین دیکھا کرتا ہے۔ آپ نے سارے عیب گنا دیے، اس کے باوجود جانتے ہو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ بے چوچرا فرماتے ہیں میں عمر بھر آپ کی بیٹی کی خدمت کے لیے تیار ہوں، یعنی ایسی لڑکی جو صرف بستر پر پڑی رہتی ہو آخر میرے کیا کام آنا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نکاح کر کے عمر بھر آپ کی بیٹی کی خدمت کو تیار ہو، بس شرط یہ ہے کہ سیب کھانے کی خطا کو معاف فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مبلغ سنی دعوت اسلامی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں ابو صالح موسیٰ جنگی دوست دنیا کی کسی معمولی آدمی کا نام تو نہیں ہے نا، کون ہے؟ حسنی حسینی سید، وہ سید جس کے بارے میں خود میرے امام نے کہا، امام اہل سنت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ارے آج ایک کالا کلوٹا خود کالی کلوٹی لڑکی سے شادی کرنا پسند نہیں کرتا، کرتا ہے بتاؤ؟ ایک آدمی خود اندھا کسی اندھی سے شادی کرنا پسند کرے گا؟ کہے گا میں تو دنیا دیکھ نہیں سکتا، کم سے کم وہ تو دیکھنے والی ہو کہ اس کی آنکھوں سے میں دنیا دیکھوں گا۔ ایک گونگا گونگی کو نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، ایک بہرا بہری سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن قربان جناب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی عظمتوں پر اے مسلمانوں یقیناً نبی کے اہل بیت میں سے ہیں، اللہ نے آپ کے چہرے کو نور عطا کیا، آپ کے چہرے کو اللہ نے تقوی کا حسن عطا کیا، شب بیداریوں کا نور عطا کیا، پرہیزگاری اور تقوی کا اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو نور عطا کیا، لیکن اس کے باوجود کہ کڑیل جوان ہے آپ
खूबसूरत हुस्न और जमाल के पैकर और मालिक हैं, फरमाते हैं निकाह के लिए तैयार हो। जनाब अब्दुल्ला सुमई ने निकाह करा दिया। अब निकाह के बाद जब पहली रात आती है, अपनी बीवी से मुलाकात के लिए कमरे में जाते हैं, फौरन पलट कर बाहर आ गए। आपने सुना है इसके बाद मामला क्या था, क्या कुछ आपने आकर बयान किया। अब राज खुला कि अंधी बहरी गूंगी क्यों थी। अब यहाँ जो बताना चाहता हूँ, मेरी बहनें गौर से सुन ले, मेरे कौम के नौजवान तवज्जो के साथ सुने, अपने दिल के निहा खाने में जगह दे। ऐ सरकारे मदीना के पैदवानों, 1 महीना नौकरी की हो अबू साले ने, 1 साल नौकरी की हो अबू साले ने, 10 साल नौकरी की हो अबू साले ने, लेकिन इसके बावजूद जरा देखे, जहां बाग था जनाबे अब्दुल्ला सुमई का, उसी बाग में मकाम था जनाबे अब्दुल्ला सुमई का। 1 साल नौकरी करते हैं जनाबे अबू साले मूसा जंगी दो, लेकिन 1 साल का अरसा गुजरता है, आपने जनाबे अब्दुल्ला सुमई के कमरे में कभी ताक झांक करने की कोशिश नहीं की, और आपकी बेटी ने कभी बाहर किसी नौजवान की तरफ बढ़कर दोस्ती करने की कोशिश नहीं की। उस घर में कोई लड़की भी रहती है, अबू साले को पता नहीं था, बाहर कोई नौजवान भी रहता है, उम्मे खैर हज़रत फातिमा को पता नहीं था। ऐ मुसलमानों, यहाँ तक वो तहारत है, वहाँ पर आप देखें तो हया और पर्देदारी है। और जानते हो जब यही लोग मिलते हैं, एक तरफ तक वो तहारत और इबादत और रियाज़त हो, एक तरफ शर्म हया पर्देदारी हो, ऐसे लोग मिलते हैं तो ऐसे माँ बाप के मिलने से अल्लाह से बड़ा सरकार गौसे आज़म जैसी औलाद पैदा फरमाता है। जब माँ बाप ऐसे नेकोकार, ऐसे कुरान और सुन्नत के पाबंद हो, तो इन्हीं के घर में अब्दुल कादिर जिलानी जैसे बच्चे जन्म लेते हैं। आज हमारे घरों में नचनिए पैदा होते हैं, आज हमारे घरों में लुक्खे पैदा होते हैं, आज हमारे घरों में चरसी गंजेड़ी शराबी आवारा पैदा होते हैं। गलत तो नहीं कह रहा मेरे भाई? क्यों? वजह क्या है? औलाद से तो उम्मीद है कि नेक हो, लेकिन माँ खुद नेकी करने की कोशिश नहीं करती, बाप खुद नेक बनने की कोशिश नहीं करता। सुनो, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह 6 साल की उम्र थी, वालिद का साया सर से उठ गया। आपकी वालिदा ने पड़ोसी को बुलाया, बुलाने के बाद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला की उंगली पड़ोसी के हाथ में दी और कहा, वालिद का साया सर से उठ गया, मेरा बेटा यतीम, लेकिन मैं नहीं चाहती कि यतीमी की वजह से ये दीन से महरूम रह जाए, दीनी उलूम से महरूम रह जाए। आप ले जाएं, इसको ले जाकर किसी मदरसे में दाखिल करा दें। पड़ोसी लेकर गया, ले जाकर मदरसे में दाखिला कराया, उस्ताद से ये कहकर कि बच्चा यतीम है, वालिद का साया सर से उठ गया, इसे मदरसे में रख लो, यही खिलाओ पिलाओ पढ़ाओ लिखाओ। उस्ताद ने एडमिशन कर लिया। उसके बाद बिठाया, उस्ताद ने हाथ में कुरान शरीफ उठाया। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया उम्र 6 साल, गौर जहन में रखना। सवाल किया उस्ताद ने, बेटा बताओ कहां से पढ़ाना शुरू करूं? यानी मकसद ये था कि बेटा पहली बार मदरसे में आए हो या पहले कुछ पढ़ा भी, बेटा बताओ कहां से शुरू करूं? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला फरमाते अपने उस्ताद से कि मुझे आप सुबहानल्लज़ी असरा से पढ़ाना शुरू करें। उस्ताद की आंखें फटी रह गई। कहा, बेटा सुबहानल्लज़ी असरा ये तो 15वां पारे की आयत, तुझे मैं 15वें से पढ़ाऊं, 14 कौन पढ़ेगा? तो जवाब देने लगे कि 15 से आप पढ़ा दें, 14 मैं आपको अभी सुनाई देता हूं। उस्ताद ने कहा, सुनाओ। फरमाया गया, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला उसी एक बैठक के अंदर अपने उस्ताद को पूरे 14 पारे पढ़कर सुना देना। उम्र कितनी है? 6 साल की। 6 साल की। उस्ताद ने हैरत से कहा, बेटा कौन से मदरसे में गए थे? कौन उस्ताद है? इस नन्ही सी उम्र में 14 पारे किसने याद करा दिए? तो जवाब देते, हाय अफसोस कि मेरी माँ को 14 ही पारे याद थे। अगर मेरी माँ पूरे कुरान की हाफिजा होती, मैं आपको पूरा कुरान इस उम्र में सुना देता। जवाब देते, मैं किसी उस्ताद के पास नहीं गया, किसी मदरसे में ज़ानुए अदब तय नहीं किया। मेरी माँ 14 पारों की हाफिजा है, और मेरी माँ जब घर के काम काज करती थी, झाड़ू पोछा करती थी, जब कपड़े
برتن دھوتی تھی، جب کھانا بناتی تھی، اس وقت وہ 14 پارے روزانہ پڑھا کرتی تھی، اور میری ماں زمین پر رہ کر 14 پارے روز پڑھتی تھی، اور میں شکم میں رہ کر سن کر یاد کرتا تھا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آپ ذرا سوچو، اگر ماں 14 پاروں کی حافظہ ہو اور روزانہ قرآن پڑھتی ہو تو کوکھ سے کبھی خواجہ نظام الدین اولیاء پیدا ہوتے ہیں، کبھی عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب ماں خود سیریل کی شوقین ہو، جب خود ماں فلموں کی شوقین ہو، جب ماں خود ریئلٹی شو کی شوقین ہو، جب باپ 5 گھنٹے پیشاب روک کر کرکٹ کا میچ دیکھنے والا ہو لیکن ایک وقت کی نماز نہ پڑھنے والا ہو، تو اس کے گھر میں بتاؤ کون پیدا ہوگا؟ یقیناً وہ ہوگا جو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گا، بلکہ وہ ہوگا جس کی وجہ سے رات کو 3 بجے پولیس والے دروازے پر دستک دیں گے، جس کی وجہ سے اڑوسی پڑوسی گالیاں آ کر دیں گے، جس کی وجہ سے عورتیں شکایتیں لے کر آئیں گی۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ماں باپ نیک ہوتے ہیں، اللہ اولاد بھی نیک عطا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں آج بھی ماں قرآن کی قاریہ بن جائے، آج بھی باپ 5 وقت کا نمازی بن جائے، آج بھی ماں شرم و حیا کی پیکر بن جائے، آج بھی باپ دل میں خوف خدا پیدا کر لے، یقیناً ان کے گھر میں عبد القادر جیلانی تو پیدا نہیں ہوں گے لیکن غلام عبد القادر تو ضرور پیدا ہوں گے۔ اے مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ اب یہاں پر ایک آخری بات عرض کروں گا، یہ پورا واقعہ میں نے شروع سے آخر تک بتایا، اس کے پردے میں راز جو تھے میں نے بتا دیے۔ آخری بات میں اپنی بہنوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے اہم بات عرض کروں گا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سیدنا سرکار غوث اعظم کس ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے دیکھا؟ جب آپ 18 سال کے ہوئے، شہر جیلان چھوڑ کر علم کے مرکز شہر بغداد کی طرف جانے کا ارادہ کرتے، تو آپ کی والدہ نے 40 اشرفیاں آپ کی صدری میں یا آپ کی گدڑی میں سل دیا چھپا، ایسے چھپایا کہ ڈھونڈنے والا تھک جائے لیکن اسے نہ ملے، اور روانہ کرتے وقت اپنے بیٹے کو نصیحت، کون سی نصیحت؟ آپ جانتے ہم اور آپ جب سفر پر نکلتے، بیٹا کتنا بھی عمر کیوں نہ ہو گیا ہو اس کا، ماں اپنے بیٹے سے یہی کہتی بیٹا اپنا خیال رکھنا، کہتی کہ نہیں کہتی؟ وہ چاہے یو پی سے آ رہا ہو، بہار سے آ رہا ہو، چاہے یہاں سے سعودی جا رہا ہو، چاہے یو پی بہار سے نکل کر کلکتہ جا رہا ہو، دلی جا رہا ہو، بمبئی جا رہا ہو، ماں کی ممتا ماں کو یہ کہنے پر مجبور کر دیتی ہے بیٹا اپنا خیال رکھنا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اپنی اولاد کو یوں رخصت کرتی ہے، بیٹے اپنا خیال رکھنا، وقت پر کھانا، وقت پر سونا، غلط لوگوں سے دوستی مت کرنا، بیٹا فضول خرچی مت کرنا، کسی غلط کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت، بیٹا مجھے وقتاً فوقتاً فون کرتے رہنا۔ ہر ماں اپنی اولاد کے حوالے سے دنیا کی فکر مند نظر آتی ہے، لیکن قربان غوث اعظم کی والدہ پر جب ماں نے روانہ کیا ہے، نہ کھانے کی بات کی ہے، نہ سونے کی بات کی ہے، نہ دوستی یاری کی بات کی ہے، ایک ہی بات کی جو غوث اعظم کو بتایا ہے، اور غوث اعظم نے اسی کو گانٹ باندھ لیا ہے، اور وہ کیا تھا؟ آپ کی والدہ سیدہ ام خیر حضرت فاطمہ نے یہ کہا بیٹا عبد القادر چاہے جو ہو جائے کبھی زندگی میں جھوٹ مت بولنا، کبھی کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولنا۔ آپ نے اپنی والدہ کی بات کو دل میں جگہ دی، آپ نے عمر بھر کے لیے اسے گانٹ باندھ لیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ابھی سفر میں تھے، ابھی بغداد پہنچے نہیں ہیں، ابھی مدرسے میں داخلہ لیا نہیں ہے، ابھی اصول کی کتابیں فقہ کی کتابیں پڑھنا شروع نہیں کیا ہے، ابھی راستے میں تھے، ڈاکیوں نے قافلے کو لوٹا ہے، آپ کو جب گرفتار کیا گیا آپ نے حقیقت بتا دیا کہ میرے پاس کیا ہے، کہاں چھپا ہے۔ ڈاکیوں کا سردار حیران تھا، اس نے کہا اے لڑکے ہم نے بڑا تلاش کیا ہمیں نہ ملا،
اگر تو خاموش رہتا، اگر تو جھوٹ بول دیتا، تیرا مال محفوظ ہو جاتا۔ ہم جب کسی کو پکڑ کر پوچھتے ہیں، ہم سے وہ مال چھپاتا ہے، لیکن تو نے چھپا مال ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو جانتے ہو سیدنا سرکار غوث اعظم نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے یہی فرمایا تھا، سنو جب میں نکلا تھا تو میری ماں نے مجھ سے کہا تھا، بیٹا عبد القادر کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ میں نے اپنی ماں کی بات پر عمل کیا، اس لیے میں نے جھوٹ نہ بولا، سچ سچ تمہیں بتا دیا۔ تو جانتے ہو ڈاکوؤں کا سردار کہہ لگا کر ہنستا ہے، ہنس کر کہتا ہے عجیب لڑکا ہے، اگر جھوٹ بولتا تیری اشرفیاں بچ جاتی، تیری ماں تجھے کہاں دیکھنے والی تھی؟ ماں کو جا کر بھلا کون بتانے والا تھا؟ ماں نے جو کہا ہے اس پر تو عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ماں کو کیسے پتا چلتا؟ جناب غوث اعظم جواب دیتے ہیں، ہاں ہاں میں جانتا ہوں، اگر میں جھوٹ بولتا میرا مال بچ جاتا، میری ماں کو پتا بھی نہ چلتا، لیکن سنو سنو، کیا تمہیں خبر نہیں ہے قیامت کے دن مجھے اپنی ماں کو جواب نہیں دینا ہے، بلکہ جس کی نظروں سے ہم کبھی ایک لمحہ بھی پوشیدہ نہیں ہو سکتے ہیں، اس مولا کو جواب دینا ہے۔ اگر میں آج جھوٹ بول دیتا، میری ماں کو پتا نہ چلتا، لیکن میرا مولا تو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، ان کلمات کا زبان سے نکلنا تھا۔ ڈاکوؤں کا جو سردار تھا، اس کے دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے، بے ساختہ پکارتا ہے، ارے تو 18 سال کا کڑیل جوان ہو کر اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کرتا، ہم ہٹے کٹے تندرست و توانا ہو کر اپنے مولا کی دن رات نافرمانی کرتے ہیں۔ آج تیری ماں کی اطاعت نے ہم کو توبہ کی توفیق عطا کر دی ہے۔ اے نوجوان، اپنا ہاتھ آگے بڑھا۔ غوث اعظم نے ہاتھ آگے بڑھایا ہے، ڈاکوؤں کے سردار نے غوث اعظم کو گواہ بنا کر توبہ کر لی۔ اب جب سردار نے توبہ کی، تمام ڈاکوؤں نے ایک زبان ہو کر کہہ دیا، کل تک ڈاکہ زنی میں تو ہمارا سردار تھا، آج توبہ کرنے میں ہم تجھے اپنا سردار مانتے ہیں۔ ہم بھی اس نوجوان کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں۔ ابھی مدرسے میں جا کر مکمل علم حاصل نہیں کیا، لیکن غوث اعظم کے ایک عمل نے، اپنی ماں کی اطاعت نے، فرمایا گیا 40 یا 70 ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی ہے، انہیں نیکی کے راستے کا مسافر بنا دیا ہے۔ آج میں اپنی ماں سے کہتا ہوں، کیا ہماری اور آپ کی تعلیم و تربیت یہی ہے؟ کیا اپنی اولاد کو اسی ماحول میں پروان چڑھاتے ہیں؟ آج اگر فون کی بیل بجے، نام دیکھنے کے بعد ماں اپنی بیٹی کو فون دیتی اور کہہ دے کہ امی بازار گئی ہوئی۔ آج تو ماں باپ خود اپنی اولاد کو تربیت دیتے جھوٹ بولنے کی۔ آج فون پر بیل بجے، نام دیکھنے کے بعد خود فون شوہر اپنی بیوی کے حوالے کرتا اور کہتا ہے بول دے میں باتھ روم میں ہوں، بول دے میں فون رکھ کر اب بھی نیچے اترا ہوں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بتائیے؟ تو میں تو کہتا ہوں آج جھوٹ بولنے کی تربیت دی جاتی ہے، وہاں غوث اعظم کی والدہ اولاد کو تربیت دیتی، بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولنا، اور یہاں تو روزانہ ماں بھی جھوٹ بول رہی، باپ بھی بولتا ہے، بڑا بھائی بھی، بڑی بہن بھی، پھر کہاں چھوٹوں سے توقع کی جائے کہ یہ ہریش چندر نکلے گا، یہ سچا نکلے گا، یہ اچھا نکلے گا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چاہنے والوں، اے مصطفیٰ پیارے کی دیوانیوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا، صرف یہ محفلیں جو ہیں لفاظی کے لیے نہیں ہے، صرف جذباتی تقریروں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف محض نعروں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف سننے سنانے اور گزر جانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ محفلیں جو سجتی ہیں ان کا مقصد سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، اپنی اصلاح کرنا ہوتا ہے، اپنی زندگی کو صحیح راستے پر ڈالنا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقہ الفعل ہمیں آپ کو صحیح معنوں میں سیدنا سرکار غوث اعظم سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث اعظم کے نقش قدم پر چلنے اللہ ان کے غلاموں نے ہمیں قیامت کے دن اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ آپ درود شریف پڑھ لیں۔